اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، توجہ ہے میرے عزیز بھائیوں کی، سارے ذرا جاگے نا، ایک بندے پر نیند غالب میں میری نظر ایک پہ پڑی، اور بھی ہو سکتے ہیں کئی جن کو نیند آ رہی ہو۔ یہ جمعے والے دن عمومی طور پہ مساجد میں نیند آتی ہے، ایک تو پکھے چلتے پہ ہوندے نے، دعا سنیاں دی مسیطہ چلا دی رحمت وسدی پئی ہوندی ہے نا جی، وہ رحمت کی وجہ، یہ علماء نے لکھا ہے، یہ رحمت کی وجہ سے زیادہ نیند آتی ہے، ورنہ یہ نہیں ہے کہ مولوی کو فارسی تقریر پیا کرتا ہے، یہ تو آپ کی بولی میں کر رہا ہے، لیکن وہ تھوڑا نیند آ جاتی ہے، یہ اللہ کی رحمت۔ دیکھو مسجد میں آپ بیٹھے ہیں تو اللہ نے کتنا سکون دیا، اگر مسجد میں ہم پانچوں نمازیں پڑھ لیں، یاری لگا لیں مسجد کے ساتھ، پھر کیسا رہے گا؟ اجے بھی نیند آئی پئی ہے، بڑے ہون تو بولو چاہ، تو مسجد کے ساتھ نا یاری لگائیں۔ ویسے حدیث شریف میں بھی ہے قیامت والے دن اللہ کے عرش کا سایہ کئی بندوں کو ملے گا، ان میں سے سب سے پہلے کا نام لیا، فرمایا جو عدل کرنے والا بادشاہ ہوگا اللہ عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ دوسرے بندے کا ذکر فرمایا جس نے ماں باپ کی خدمت کی ہوگی۔ تیسرے بندے کا ذکر فرمایا جس بندے کا دل مسجد میں لگتا ہوگا۔ اس کا مطلب کیا کہ مسجد پہ بیٹھا رہے؟ نہیں، نماز پڑھ کے وہ سکون محسوس کرے، انہوں مزہ آوے۔ نماز پڑھ کے جاتا ہے نا تو بار بار یار اگلی اذان دا ٹائم ہوئے مسیتے جاواں، اس کا دل مسجد کے راجلن قلب معلق بالمسجد، فرمایا جس کا دل مسجد کے ساتھ لٹکا رہے، بار بار مسجد کی طرف جانے کی طلب اور جستجو اور تمنا رہے، تو فرمایا اس بندے کو بھی اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہیں پر ایک بات یہ بھی فرمایا کہ اگر کسی عورت نے کسی جوان کو دعوت دی گناہ کی کہ میرے ساتھ منہ کالا کرو، اس جوان نے کہہ دیا میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے گندے عمل پر، چونکہ اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، میں اس گند میں منہ نہیں مارنا چاہتا، فرمایا اللہ تعالیٰ اس جوان کو بھی قیامت والے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ توجہ ہے جی آپ سب حضرات کی؟ تو یہ ان آیات طیبات کی پہلی تفسیر ہے، ان کی دوسری تفسیر قرآن مجید کی آیات۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے قرآن کی آیات بھیجیں، لگاتار بھیجیں، یعنی محبوب پاک علیہ السلام پر تقریباً لگ بھگ 23 سال کا عرصہ قرآن کی آیتیں نازل ہوتی رہیں، یہ ان کی جانب اشارہ۔ پھر آگے والے معنی اور بسا اوقات ان کی تیزی کتنی ہوتی تھی، یہ جو وحی ہے نا، وحی جیسے فرشتے آتے ہیں ان کی تیزی ہے، اسی طرح یہ جو وحی ہے اس کی بھی ایک اپنی تیزی ہوتی ہے، اور اس کے اندر بڑا وزن بھی ہوتا ہے۔ حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام میری گود میں سر رکھ کے آپ لیٹے ہوئے تھے اور ہم باتیں کر رہے تھے، آقا علیہ السلام پر وحی آ گئی تو فرمایا میرے گوڈے دے اتے انج مینوں لگا کسی نے پہاڑ رکھ دیتا ہے، یہ وہ علی ہے جس کو شیر خدا کہتے ہیں، اس کے باوجود کہتے اتنا وزن میں علی کو محسوس ہوا۔ اب آپ اندازہ فرمائیں کہ حضرت علی جیسے بندے کو یہ محسوس ہو رہا ہے تو اندازہ کریں میرے نبی کی طاقت کیا ہوگی، پورا قرآن سینے پہ اتر رہا ہے۔ یہ میرے نبی کو اللہ نے کمال عطا فرمایا، قوت برداشت عطا فرمائی، اور اللہ نے ایسی طاقت عطا فرمائی کہ 30 پارے ایک ایک لفظ کی تجلی اور اس کے زور کو میرے نبی نے اللہ کی عطا کردہ طاقت کے ساتھ برداشت فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں یہاں تک فرمایا 28ویں پارے میں لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، فرمایا اگر یہ قرآن ہم کسی پہاڑ پہ نازل کرتے ٹوٹ جاتا، ریزہ ہو جاتا، بکھر جاتا، پہاڑ بکھر جاتا، صدقے جاؤں مصطفیٰ کے دل پر، اپنے مصطفیٰ کی شان اقدس پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ شان اقدس بھی ساتھ ساتھ سنا کریں، میں نے پچھلے جمعے بتایا تھا نا آپ کو شان اقدس کے حوالے سے، یاد ہے نا؟ تو پھر شان سنیا کر۔ تو یہ قرآن مجید کی آئیے ذرا، یہ اللہ کے ولیوں کی بھی شان ہے کہ اللہ کے ولی وہ بھی آتے ہیں اور لگاتار آتے ہیں اور قیامت تک آتے رہیں گے، اور ان کی یہ شان اقدس کو بیان کیا گیا ہے۔ اب آئیے فرمایا انما توعدون لواقع، فرمایا جو تم سے وعدہ کیا گیا وہ پورا ہوگا۔ رکیے یار یہاں پر ایک اور بات بھی سن لیجئے، سنا دوں اگر جاگ رہے ہیں تو۔ تفسیر روح البیان کے اندر لکھا ہوا ہے، انہی آیات کی تفسیر کے اندر اگر آپ اس کا ترجمہ علامہ فیض احمد اویسی صاحب شیخ القرآن والحدیث بہاولپور شریف والے
بہت کمال کے عالم دین تھے، اور صرف عالم دین نہیں تھے، با عمل بھی تھے، صوفی بھی تھے، پیر بھی تھے، صاحب حضوری بزرگ بھی تھے۔ الحاج اویس رضا قادری صاحب ان کے مرید تھے، پتہ ہے آپ کو؟ الحاج اویس رضا قادری، علامہ فیض احمد اویسی صاحب باولپور والے، یہ ان کے مرید ہیں۔ ہاں، ایسے بہت سادہ رہتے تھے۔ انہوں نے اپنی حیاتی میں تقریباً 4,500 چھوٹی بڑی کتابیں لکھی ہیں۔ باولپور شہر کے اندر ان کا مزار اقدس ہے۔ بہت